پاکستان میں جتنے بیرونی قرضے دیے گئے ہیں یہ کمیشن ان قرضوں کی تحقیقات کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ وہ کہاں خرچ ہوئے. اور K4 میں کوئی بیرونی قرضے کا پیسہ شامل نہیں تھا، لیکن اس کمیشن نے واٹر بورڈ کے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا اور یہ کام ہمارا رک گیا. چیف منسٹر صاحب نے خطوط لکھے، آشا مرتبہ میڈیا کے ذریعے اسمبلی کے فورم پر بات کرتے رہے، لیکن پی ٹی آئی کے دور میں یہ کام بالکل رک گیا اور اس پہ ایک قدم ہم آگے نہیں بڑھ سکے، کھٹائی کا شکار ہوا. پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے، پھر جا کے چیزیں کچھ ٹھیک ہوئی، شروع ہوئی. تو میں یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو تاخیر ہوئی ہے اس کے وجوہات اس کی کیا ہیں، لیکن ابھی اس وقت کام اس میں تیزی سے ہو رہا ہے. اور جو کینال ہے، جو پائپ لائن میں کنورٹ ہو گیا، وہ واپڈر کر رہا ہے اور اس کی لاگت بھی کافی بڑی گئی ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے اس میں بڑھ گئے ہیں اور وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو فنڈ کر رہی ہے. اس وقت جو بجلی کی فراہمی ہے وہ سندھ حکومت نے کرنی ہے اور ہیسکو کے تھرو اس پہ کر رہے ہیں کام. اور جو آگمنٹیشن کی بات آپ نے کہی، وہ $256 ملین اس کے اوپر لاگت آئے گی اور یہ پیسہ ہم KWSSIP جو ایک پروجیکٹ ہے، $256 ملین $256 ملین وہی ہوئی $256 ملین. تو وہ ہم KWSSIP جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے $1.6 بلین کا کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے، پانی اور سیویج کے، اس میں سے وہ پیسے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں کام تو تیزی سے ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ورلڈ بینک فنڈڈ ہے، ان کے اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں جس میں تاخیر ہو رہی تھی. تو ابھی ریسنٹلی چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی اور اس میں جو یوٹیلیٹیز ہیں، مطلب بجلی، گیس، پانی کی لائنوں کو ہٹانا ہے ان روٹس پہ جہاں پہ یہ لائنیں بچھنی ہیں، اس پر تقریباً $7 ارب خرچ ہونے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ورلڈ بینک جب اس کو پروسیس کرے، مکمل کرے، ہو تو ہو، سندھ حکومت اپنے وسائل سے یہ $7 ارب دے رہی ہے اور اس کو ہم فوری طور پر شروع کر دیں، تاکہ ورلڈ بینک کے اپروولس کے بعد اگر یہ کام شروع ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یوٹیلیٹی کی شفٹنگ کا ایک کام ہوگا، اس میں وقت کافی لگے گا. تو اس وقت کو بچانے کے لیے سندھ حکومت نے یہ پیسے اپنے پیسوں سے، اپنے ذرائع سے، اپنے وسائل سے جو ہیں وہ فراہم کر دیے ہیں. شاید ایک آدھے میں ہو سکتا ہے کہ ریلیز بھی ہو جائیں اور اس پہ جلد از جلد کام شروع ہو جائے گا، تاکہ جب آگمنٹیشن کا کام شروع ہو اس سے پہلے یوٹیلیٹیز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو چکی ہوں. دوسرا ایک کام یہ تھا کہ یہ جو ریڈ لائن کا کوریڈور ہے، اس پر تقریباً 2.7 کلومیٹرز کی لائن ہے جو آگمنٹیشن کا حصہ ہے، تقریباً 84 انچ کی اور 72 انچز کی لائنز ہیں بڑی، وہ ڈلی ہے. اب چونکہ وہ آگمنٹیشن شروع نہیں ہوا، ریڈ لائن کا کام جاری ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ریڈ لائن بن جائے، ہم دوبارہ سے اس کو توڑیں اور دوبارہ سے وہ لائن ڈالیں. تو اس کے بھی تقریباً $3 ارب یا شاید اس کے لگ بھگ کوئی پیسے خرچ ہونے تھے. تو وہ بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جب ورلڈ بینک کرے گا تب کرے گا، ہم یہ پیسے بھی دے دیتے تاکہ یہ کام بھی آپ شروع کر دیں اور یہ وقت بھی ہم بچا لیں. تو سندھ حکومت بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہے اور چیف منسٹر صاحب نے جو پی ڈی ہیں اس پروجیکٹ کے، ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آگمنٹیشن کا کام آپ کوشش کریں کہ دسمبر 2025 میں، یعنی آج سے تقریباً 1 سال بعد اس کو آپ مکمل کر لیں. بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن سندھ حکومت نے کمٹمنٹ کی، تو ہم نے اپنی طرف سے پیسے دے کے اس کام کو شروع کر دیا تھا کہ جب باقی کام شروع ہو تو ہم تقریباً اس سے 6-8 مہینے کا جو کام ہے پہلے ہم کر چکے ہیں، تو ہم اس میں کافی آگے بڑھے. دیکھیں، بجلی تو پورے ملک میں ہی مہنگی ہے. اب وہ ہم صرف یہ کہیں کہ جی کراچی میں مہنگی ہے باقی ملک میں سستی، ایسا نہیں ہے. بجلی وہ پریاس کر دوں. دیکھیں، کہ الیکٹرک جو پرائیویٹ ادارہ ہے وہ صرف کراچی میں ہے، باقی ملک میں جو ادارے فراہم کرنے والے ہیں وہ سارے سرکاری ہیں. دوسرا، نیرف جو نیپرا ہے وہ یہ ٹیرف طے کرتا ہے، ان کے مختلف فارمولے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ کرتے ہیں. تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ جی زمین اور آسمان کا قیمتوں کا فرق ایسا نہیں ہے. لیکن جو بنیادی چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں، بجلی سستی اس وقت ہوگی
جب آپ سستی بجلی بنائیں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ بجلی مہنگی بنائیں اور پھر آپ کہیں گے سستی نہیں ہو سکتی ہے. تو سستی بجلی بنانے کے جو ذرائع ہیں یا جو فیوچر ہے وہ سندھ میں ہے، باقی کہیں نہیں. ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ہم کوشش کرتے رہے کہ جو گھر سے بجلی فراہم ہو رہی ہے اس کو بڑھایا جائے، تاکہ ہم وہ جو بجلی مہنگی جو فیول سے بجلی بنا رہے ہیں، آئل سے بجلی بنا رہے ہیں جو بہت مہنگی ہے، یا امپورٹڈ RLNG سے جو بجلی بنا رہے ہیں وہ بہت مہنگی ہے، اس کا استعمال کم کریں اور بجلی کی قیمت اس طرح ہم کم کر سکیں. لیکن پہلے PMLN کی حکومت 2013 سے لے کے 18 تک، پھر PTI کی حکومت 18 سے لے کے کوئی 22 تک، انہوں نے اس پورے عرصے میں سندھ حکومت کی ان التجاؤں پر ایک بھی کام نہیں کرا اور بالکل اس کام کو انہوں نے آگے نہیں بڑھایا. پھر PDM کی حکومت آئی، تب جب کرائسس بڑھ گئے تھے، بجلی کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھی، تب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اب اس کو جلدی کرنا. تو ظاہر بجلی کے پلانٹس کو ایک دن 2 دن مہینے میں تو لگتے نہیں ہیں، ظاہر ہے ان کو بہت عرصہ چاہیے ہوتا ہے. تو اب ان چیزوں پر جا کے کام کچھ تیز ہوا ہے، اور اس وقت بھی پاکستان میں مختلف ذرائع سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے ان میں سب سے سستی بجلی جو اس میں پیدا ہو رہی ہے وہ صوبہ سندھ میں تھرپارکر میں پیدا ہو رہی ہے، اور تقریباً کوئی 3000 میگا واٹ کے قریب ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں. لیکن یہ ناکافی ہے. ہم جب تک 15-20 ہزار میگا واٹ بجلی تھر کے کوئلے سے پیدا نہیں کریں گے، اور وہ تقریباً 12-13 روپے یونٹ جو ہے وہ جا کے کاسٹ کرے گی، اور جب یہ پروڈکشن بڑھے گی تو یہ کاسٹ اور کم ہو جائے گی، تب جا کے سستی بجلی لوگوں کو مل سکتی ہے. فی الحال تو یہ اسی طرح رہے گا. ساری دنیا مغربی ممالک اپنا کوئلہ تو پھونک چکے ہیں. اب جیسے جو غریب ممالک اپنا کوئلہ جلانا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 2030 میں ختم کرو. ان کا جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس کا کہاں جائے؟ یہ مسئلہ تو اس وقت بھی تھا نا جب آپ نے تھر کے منصوبے شروع کیے تھے، لیکن چونکہ آج کی دنیا میں اتنی ترقی ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ تھر کے کوئلے سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے تو اس سے جو انوائرمنٹ کی خرابی کے یا اس کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ اور خدشہ تھا اس کو کافی حد تک انہوں نے اوور کم کر لیا. اور ہم ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سستی بجلی اپنے لوگوں کو کہاں سے دیں گے. میرا خیال ابھی تو ہم چلتے رہیں گے جب 2020 آئے گا سب. اچھا صرف یہ بتا دیں کہ سندھ میں ابھی بھی جیسے وزیر توانائی نے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات کی، ہمیں وفاق اور گرانٹیڈ کیوں لے رہا ہے؟ ہم نہ وفاق جو ہے سندھ کو، نہ ہمیں NSC ایوارڈ کی کوئی بات کرتا ہے، نہ PTI، نہ نون لیگ، نہ اب، نہ گیس پہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ پانی کی ہماری لائنیں بھی نکالی جا رہی ہیں. تمام کے بعد وفاق اور گرانٹیڈ لے رہا ہے، اپنے منصوبے چلا رہا ہے، ہماری کوئی بات نہیں مل رہا. دوسری بات، کل CM انسپیکشن ٹیم نے KDA میں کرپشن کے الزام میں کچھ افسران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی. چیف سیکرٹری نے گھر بھی نکل، لیکن SBCA نے تردید دے دی کہ نہیں یہ بڑی طرف سے اور ان کے دور میں بہت کارروائی ہوئی ہے. تو یہ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ کہاں کس کی بات مانتے ہیں. دیکھیں آپ نے KDA کا ذکر کیا، پھر SBCA کا SBCA. دیکھیں SBCA میں ایشوز ہیں اور میں اس بات کو مانتا ہوں، اس میں بڑے مسائل ہیں، لیکن پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مختلف عدالتی فیصلے آنے کے بعد SBCA میں ہم باہر سے کوئی افسر لگا نہیں سکتے ہیں سوائے DG کے. صرف ڈائریکٹر جنرل ہے جس کی پوسٹنگ سندھ حکومت کر سکتی ہے SBCA کے علاوہ جو آفیسر ان میں سے، لیکن باقی جتنے لوگ ہیں ہم نے اسی سے کام لیتے ہیں. جس رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ غالباً کچھ عرصہ پرانی ہے. جب جو دستیاب آفیسرز ہیں انہیں سے اپنے کام لینا ہے، اور پچھلے کچھ مہینوں میں میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے انلیگل کنسٹرکشنز کے خلاف بہت کام کیا ہے. بہت شدت کے ساتھ اس وقت بھی ہم اس آپریشن میں انگیج ہیں، وہ کر رہے ہیں کام. یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو بھی اس عمل میں شامل کیا ہے، اور جو غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں ان کے خلاف کارروائیوں میں ڈپٹی کمشنرز کا بھی شامل کر دیا. پہلے سے بلڈنگ کنٹرول کے لوگ کرتے تھے. ہم اس وقت اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ انلیگل کنسٹرکشنز کو توڑنے کا جو کام ہے
वो हम कोई थर्ड पार्टी को दे दें ताकि वो बिल्डिंग कंट्रोल से बाहर निकल जाए, और उसको ये काम हो कि वो जितनी डेमोलिशन का काम करेंगे उस हिसाब से उनको हम पेमेंट करें। तो ये होगा कि उसका एक इंसेंटिव उसको होगा कि वो जितना काम हो रहा है उसको तोड़ेगा तो उसको पैसे मिलेंगे और वो चार्ज। तो इस पर हम भी काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें बुनियादी चीज़ें जो मैं हर मरतबा मीडिया के ज़रिए शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि देखें, जो लोग इन बिल्डिंग्स में, इन तामीरात में अपार्टमेंट्स या घर लेते हैं वो इस शहर के आम लोग हैं। वो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने लिए घर जो है वो ख़रीदते हैं। मैं बार बार गुजारिश करता हूँ शहरियों से कि आप उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं और घर ख़रीदें जो बिल्डिंग कंट्रोल से बाकायदा अप्रूव्ड होते हैं, मंजूर शुदा होते हैं, कानूनी होते हैं। अगर डिमांड ख़त्म हो जाएगी इलीगल तामीरात में तो फिर ये जो बनाने वाले लोग हैं ये डिस्करेज होंगे। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है, गैर कानूनी तौर पर एक बिल्डिंग बन जाती है, उसको बिल्डर बेच देता है, लोग उसमें रहना शुरू कर देते हैं, बिल्डर अपने पैसे बना के निकल जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, कोई शहरी अगर उसमें रह गया, हम क्या करें? हम उस बिल्डर को ढूंढते रहते हैं। कानून में इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई सख्त सजाएं उसको दे सकें। हम कानून में ये भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी सजाएं उनके लिए हों ताकि अगर वो बार बार इस एक्टिविटी में होते हैं तो हम उनके खिलाफ कोई ऐसा काम करें कि उनके पासपोर्ट हम कैंसिल करा दें, उनके CNIC हम कैंसिल करा दें, उनको जेलों में डलवा दें ताकि ये काम किसी रोक सकें। तो ये शहरियों के ताउन के बगैर इसको ठीक करना मुमकिन नहीं। अंदर जाना पॉलिटिकल सवाल ये कि मौलाना फजल रहमान आखिर बिलावल भुट्टो आसफरी जरदारी से नाराज क्यों है? JUI रहमा का कहना है कि 26 तमीम में हमारे साथ 2 हाथ हो गए हैं और ये मदारस का बिल पर आखिर दस्तखत क्यों नहीं हो रहे? देखिए, मैं कराची बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि दस्तखत क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब अभी कल परसों भी मौलाना साहब से मिले हैं, उनके मुस्तकिल राब्ते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कम अज़ कम अगर कोई इशूज़ इस तरह पैदा होते हैं तो बातचीत के जरिए उसका कर लेते हैं और इसका भी रास्ता कोई निकल ही आएगा। इतलात है कि जो आलमी डोनर एजेंसीज हैं वो कह रही है कि सिंध हुकूमत के जो भी मंसूबे हैं वो ESG कंप्लाइंट नहीं है और इसीलिए जो फंडिंग है उसमें ताख़ीर है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, इस वक्त तो जितने सूबों में जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन प्रोग्रेस है वो सूबा सिंध की है और हमारे पास तमाम इदारे ज़्यादा खुशी से काम करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हैं। मैं आपको मज़ीद तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शायद कई और जगहों पर ये एतराज़ उनके सामने उठाया जा रहा है कि आप सिंध हुकूमत के पास या सिंध में जाके इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करते रहते हैं। उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे बेहतर अंदाज में जो सूबाई हुकूमत कोई अगर इनके साथ काम कर रही है बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ तो वो सिंध हुकूमत है। थैंक यू। मोइनुद्दीन के लिए दुआ कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो यही कर लें। कैमरामैन अल्लाह ताला से मग़फ़िरत करे। चलो कर रहे हैं, विजिट करेंगे।